تاریخ اور شیعہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے بہت سے مشترکہ نکات کو اخذ کیا ہے۔ میں نے میراث سہروردی، ملا صدرہ اور حیدر عاملی نیز کچھ دوسرے شیعہ ایرانی متفکرین کو پڑھا ہے اور ان کو روسی آرتھوڈکس عرفانی فلسفے سے قریب پایا ہے، لہذا میں نے بہت زیادہ مشترک نکات کو تلاش کیا ہے۔ میرے لیے یہ دو ایک متوازی تہذیب کا حصہ ہیں۔ میں ایک آرتھوڈکس عیسائی ہوں، لیکن ایرانی ثقافت اور شیعہ اسلام میں بہت سی معنوی نکات کو دیکھتا ہوں، فلسفی الہامات اور ماوراء طبیعت کے الہامات کو مشاہدہ کرتا ہوں کہ جو میرے لیے دلیل ہیں، تاکہ میں درک کروں کہ روس، ایران اور شیعہ اسلام آخری دور کی جنگ میں ایک محاذ پر ہیں۔ ان کے مابین بہت زیادہ مشترک نکات پائے جاتے ہیں۔ ان دو مختلف تہذیبوں میں معنوی قربتیں زیادہ ہیں، یعنی اسلامی ایران کی تہذیب ایک طرف اور آرتھوڈکس عیسائی روسی اور ایشیائی تہذیب دوسری طرف نزدیک ہیں۔ ان میں قربت پائی جاتی ہے۔ روس اور ایران کا ایک تہذیب سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہم آخری دور میں کئی حوالوں سے ایک لشکرگاہ میں موجود ہیں۔ بہت سے قیاس پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا عیسائی تہذیب سے تعلق ہے، لیکن ہمارے لیے مغربی کلیسا، کیتھولک اور پروٹسٹ ہم سے دور ہیں۔ ان کا آرتھوڈکس ثقافت سے کوئی اشتراک نہیں، چونکہ ہم مقدس ہیں اور وہ ماڈرن اور معاصر ہیں۔ ہم سنت پسند ہیں، وہ جدت پسند ہیں۔ ہم پہلے مرحلے میں اہل مراقبہ و تفکر ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ عملی اقدام کرنے والے ہیں۔ بس ہم عرفانی عیسائی ہیں کہ جن کے یہاں مراقبہ پایا جاتا ہے۔ ہم سنتی ہیں، ہم تیسرا روم ہیں۔ سقوط قسطنطنیہ کے بعد ہم سلطنت روم کی میراث کے محافظ ہیں اور آرتھوڈکس بیزانس عیسائی تہذیب کے محافظ ہیں۔ شیعہ ایران بھی کسی حد تک دوسرے مسلمان ممالک کی نسبت یہی مقام رکھتا ہے۔ سلفی اسلام ایک سنتی اسلام نہیں ہے، لہٰذا ہم اہم موضوع میں ایک ہیں، ایک دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ شدت پسند اسلام نے روس پر حملہ کیا، اس نے جہان تشیع پر بھی حملہ کیا۔ سلفی شدت پسند جو کہ خود کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، ان کے پیچھے امریکہ موجود ہے اور وہ سعودی عرب، قطر اور دوسرے ممالک کو اپنے نائب کے عنوان سے استعمال کرتا ہے تاکہ صرف اپنے جیو پولیٹیکل اہداف تک پہنچ سکے۔ ایران میں اب مادیت کی تاریخ اور مادی دنیا کی تاریخ اور قومی مفادات پر ان کی جنگ نیز جیو پولیٹک پیش قدمی اس معنوی جہد کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں۔ یہ آخری زمانے کی علامات ہیں۔ آخری زمانے میں تاریخ مادی اور تاریخ معنوی کے مابین اتحاد قائم ہو جائے گا۔ یہ ترکیب ایک طرف سے فزیکل جہت رکھتی ہے اور دوسری طرف سے معنوی جہت رکھتی ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب اس بات کا مرحلہ ہے کہ ہم اپنی مناسب ہویت پر گہری نگاہ کریں۔ میری رائے میں جہان تشیع کی نظر میں روسی آرتھوڈکس عیسائیت دیگر اسلامی مسالک کی نسبت زیادہ نزدیک ہے، جیسا کہ ہمارے لیے شیعہ اسلام ایرانی نسخہ اور دوسرے شیعہ نسخوں کے اعتبار سے یہ ایک متفکر، معنوی اور خالص اسلام ہے۔ وہ بھی مغربی کلیسا کی عیسائیت کی نسبت ہم سے زیادہ نزدیک ہیں۔ ہمارا دشمن ایک جیسا ہے، بنیادی طور پر ایک ہی دشمن ہے، رسمی اور ظاہری دشمن ایک ہے۔ میری رائے میں یہ ایک منطقی اتحاد ہے جو آج شام، یمن یا لبنان میں یا دنیا کے دیگر خطے میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی تاریخی معنوی قرابت کی ایک تصویر ہے۔ لہٰذا میں اپنی زندگی میں ہمیشہ سے ایران اور روس کے اتحاد کا حامی رہا ہوں، جبکہ کچھ پہلے تک یہ حمایت کسی حد تک عجیب نظر آ رہی تھی۔ میرے لیے شروع سے ہی یہ بات واضح تھی۔ میری رائے میں اب وہ وقت ہے کہ ان مسائل کے متعلق پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے غور کریں۔ جب میں اپنے پہلے سفر میں قم گیا تھا، میں نے ایک نامور عالم دین کے ساتھ بہت اہم گفتگو کی۔ انہوں نے ایرانی اور شیعہ معاشرے کی ماہیت بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک انتظار کی ثقافت اور فلسفے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ موضوع روسی معاشرتی زندگی کی کلید ہے، کیونکہ ہم بھی انتظار کی ثقافت پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ مسیح کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ روسی عوام اور روسی معاشرہ سب آخری دور میں اس چیز پر اعتقاد رکھیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب دیگر تمام لوگ اور عیسائی تہذیبیں منتشر ہو جائیں گی۔ اگر جو کچھ مغربی معاشرے میں ہو رہا ہے اسے مد نظر رکھیں
اس وقت وہ جگہ جہاں حقیقی عیسائی تہذیب باقی ہے آج کا روس ہے۔ یہ صرف پہلے والے راستے کو آگے لے کر چلنا نہیں بلکہ یہ واپسی ہے۔ ہم اپنی طرف اور اپنی پہلی والی ماہیت کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ دراصل ہم اپنی ذمہ داری کی طرف پلٹے ہیں۔ میری رائے میں ایران کے اسلامی انقلاب میں بھی یہ چیز واقع ہوئی ہے۔ ایران بھی تاریخی مصائب سے گزرا ہے اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اپنی معمولیت یعنی ذمہ داری کی طرف واپس پلٹا ہے۔ آخری زمانے کے 2 ملک اور 2 قومیں ہیں جو اپنے ماضی اور اپنی ذمہ داری کی طرف واپس پلٹی ہیں۔ یوں نظر آتا ہے کہ یہ 2 معاشرے ایک دوسرے سے بہت زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ چیز اتفاقی نہیں، یہ اتفاق سے کہیں زیادہ ہے۔ It could not be coincidence. So it is something much more than a coincidence. بہت خوب۔ ایک اور سوال جس کی کچھ وضاحت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں پوچھوں گا۔ یوں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں روس کی شمولیت اور شام میں اس کا آنا، داعش کے خلاف ان کی جنگ وقتی فیصلہ ہے، کسی سیاسی مصلحت کے تحت ہے اور بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے اور اس کے پیچھے ایک تہذیب ہے، تہذیبی محرکات ہیں۔ آپ کی نظر کیا ہے؟ First of all, I have predicted or I was convinced. سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے پیشگوئی کی تھی، میں نے ضرورت کو بھانپ لیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایران اور روس کے اتحاد کا حامی تھا، یہ صرف مسائل کی معنوی بنیاد کو درک کرنے کی وجہ سے تھا۔ میرا یہ موقف 1980 سے ہے اور میں نے اسی وقت اپنے موقف کو واضح کر دیا تھا۔ میں اس وقت بھی قائل تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ یہ اتحاد عوام کی معنوی سرنوشت کا حصہ ہے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے مشترکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں۔ گزشتہ تاریخ میں کبھی ایسا نہ تھا، ہم نے ماضی میں فوجی معاہدے نہیں کیے، بعض اوقات ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، ایرانی اور روسی ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن ہم معنوی جہاز سے ہم پیمان اور دوست ہیں، لہٰذا اب وہ وقت آ جانا چاہیے کہ یہ معنوی بنیاد عمل میں تبدیل ہو جائے۔ میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ پہلے خیال کرتے تھے کہ ایسی چیز ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تاریخی مبنا اور جیو پولیٹک مفادات نہیں رکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مادی و تاریخی احساسات ختم ہو جانے والے ہیں، یہ معنوی اصول ہیں جو اساس رکھتے ہیں اور یہی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ آج ہم اس سوچ اور ارادوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ صرف میرا مشاہدہ نہیں ہے، میں نے روسیوں اور شیعوں کے درمیان اتحاد پر مطالعات کیے ہیں۔ آج یہ ایک حقیقت ہے، آج ہم شام میں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں، روسی، ایرانی، حزب اللہی اور شامی سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ہمارا سب کا ایک مشترکہ دشمن داعش ہے، جبکہ امریکہ اور CIA داعش اور سلفی تنظیموں کی حمایت کر رہے ہیں۔ یمن میں بھی ہم اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں، ہم حوثیوں یا انصار اللہ یمن یا یمنی شیعوں کی مدد کر رہے ہیں، ایرانی، شامی یا حزب اللہ کی نسبت بھی اسی طرح سے ہے۔ عراق میں بھی شیعوں کی نسبت ہم دونوں کا ایک ہی جیسا رد عمل پایا جاتا ہے، لہذا ساری اسلامی دنیا یا مشرق وسطیٰ میں ہم روسی لوگ شیعوں کی حمایت میں ہیں، اور بحرین میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ حالات کسی مصلحت کے تحت نہیں ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری باتیں ہیں۔ میں ہمیشہ سے معتقد رہا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہو گیا۔ شاید مخالفین یہ کہیں کہ کسی مصلحت اندیشی کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پوٹن ایک حقیقت پسند انسان ہے، وہ ایک سیاسی حقیقت کو قبول کرنے والا شخص ہے، اس کے ارادے واضح ہیں، وہ روس کے قومی مفادات کا دفاع کرنے میں بہت مضبوط ارادے رکھتا ہے۔ روس کے قومی مفادات شیعہ تہذیب کے مفادات سے مطابقت رکھتے ہیں، تقریباً مکمل طور پر ایک جیسے ہیں۔ اگر وہ ان حالات میں عقلی بنیاد پر اقدام کریں تو یہ چیز باعث بنے گی کہ ہمارے اتحاد کے حوالے سے صرف معنوی جہاد میں اقدام کریں گے۔ اس صورت میں بہت مستحکم اتحاد وجود میں آئے گا، اس لیے کہ معنویت کسی سلیقے کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ ایسا معنوی مقولہ اساس و ماہیت قرار پائے گا۔ معنویت ہر چیز میں پائی جاتی ہے، اسے کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی چیز سے نکالا جا سکتا ہے۔ معنویت کی قوت مادیت کی قوت سے کہیں زیادہ ہے، معنویت مادیت کا قلب ہے۔ اگر پوٹن مشرق وسطیٰ میں روسی سیاست کو جیو پولیٹک قرار دے تو حتمی طور پر روس اور شیعوں کا اتحاد بہت زیادہ مضبوط ہوگا، لہذا روس کا شام میں ہونا موقع پرستی نہیں ہے
یہ فیصلہ ایک جیو پالیٹک منطق کی بنا پر ہے۔ اگر ہم ہر جگہ یعنی یوکرائن، مشرق وسطی اور روس کے اندر، فارس میں امریکہ یا اس کے نائب گروہوں کے اہداف کا نشانہ بن جائیں تو امریکہ اپنے ہی طریقے پر عمل کرے گا، یعنی اسلام کو شدت پسند قرار دے گا، جیسے داعش، القاعدہ اور سلفی جماعتوں کو روسی جیو پالیٹک مفادات کے خلاف استعمال کرے گا۔ اگر روس رد عمل کرے اور اپنا دفاع کرے، منطقی طور پر کوشش کرے گا کہ اپنے لیے اس کام میں کسی کو شریک کرے۔ ان حالات میں روس کے لیے شیعہ مسلمانوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان جو ان سلفیوں کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہیں، ایسے مسلمان جو سعودی عرب اور قطر کی حمایت یافتہ سلفی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں کے ہاتھوں قربان ہو رہے ہیں۔ لہذا ہمارا دشمن ایک ہے، ہمارا دشمن ریڈیکل اسلام کے عنوان سے سامنے آ چکا ہے۔ اس ریڈیکل اسلام کی مدد کے لیے تسلط طلب قوتیں جیسے امریکہ اور نیو ورلڈ آرڈر کے تحت انجام پا رہی ہیں۔ بہرحال ہمارا دشمن مشترکہ ہے، ہماری حکمت عملی ایک ہے، ہمارے مفادات ایک جیسے ہیں۔ مادی اعتبار سے بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ میری نظر میں شیعہ اور روس کے اس اتحاد کی صورت میں امریکہ اور اس کے حمایتی گروہ کوشش کریں گے کہ اس اتحاد کو تباہ کر دیں، اور وہ ضرور کوشش کریں گے کہ روس میں اپنے موجود ایجنڈوں سے استفادہ کریں۔ روس میں مغرب کے بہت سے طرفدار پائے جاتے ہیں۔ میں بالکل صحیح طرح سے تو نہیں جانتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران میں بھی بعض قوتیں مغرب کی حمایتی اور لبرلزم کی حامی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے ان کی تعداد روس کی نسبت یہاں کم ہو۔ یہ قوتیں کوشش کریں گی کہ اس اتحاد کو تباہ کر دیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کہیں گے کہ تم روسی لوگ ایران کی مدد کرنے سے خود کو جہان اسلام کے داخلی مشکلات میں پھنسا لو گے۔ آپ سے کہیں گے کہ آپ سنتی اور حقیقی اسلام کو ہاتھ سے گوا دو گے۔ اس قسم کے بہت سی دلیلیں پیش کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ آپ ایسی متعدد مشکلات میں خود کو مشغول کر لو گے کہ جن کا ہم سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ پوٹن کو قائل کریں کہ اس کام سے ہاتھ کھینچ لے۔ میری رائے کے مطابق ایران میں بھی اس قسم کے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ روس پر اعتماد نہ کرو۔ روسی لوگ بہت چال باز ہیں، وہ ہمارے تاریخی دشمن ہیں، روسی امپیریلسٹ ہیں، شوروی ہیں، نیز اسی طرح کی باتیں وغیرہ۔ لیکن میری نظر میں یہ ساری باتیں ایران کے دشمنوں اور روس کے دشمنوں کی ہیں، یعنی ہمارے داخلی دشمن ستون پنجم جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس آخری زمانے کے اتحاد کو تباہ کر دیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ اس اتحاد کو مسائل کے حل کرنے کا ذریعہ قرار دیں یا صرف ایک سیاسی چال بنا دیں۔ ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور اس اتحاد کو قائم کریں، چاہے آج کے حالات میں یہ اتحاد ایک سیاسی چال کے عنوان سے ہی قائم کیوں نہ ہو، لیکن آئندہ اسے تمام تر مسائل کے حل کا ذریعہ بنا دیں۔ یہ ایک ضرورت ہے اور ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اس اتحاد کی اندرونی جہات کو کشف کرنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اس اتحاد کو ایک رائے حل، معنوی اور حقیقی اتحاد میں تبدیل کر دیں۔ مخالفین کے ساتھ جنگ کا ہمارا مشترکہ تجربہ بھی موجود ہے۔ ہم وہاں اپنے افراد کو گنوا رہے ہیں، جبکہ وہ اہم لوگ ہیں جو اپنی جان کو شام کا دفاع کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں، خواہ روس کی طرف سے ہوں یا ایران کی طرف سے۔ ہم ایک ہی محاذ پر لڑنے والے سپاہی ہیں، یہ بات اہم ہے۔ ہم ایرانیوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہاں جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے اور شاید تاریخ کا مستقبل آخر الزمان کے لیے ایران اور روس کے اس اتحاد کو اپنے اندر محفوظ کر لیں۔ For the end times, Russian-Iranian, in order not to use it too early. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے روس پر بڑھائے جانے والے دباؤ کے مقابلے میں کس طرح روس استقامت و پائیداری کر رہا ہے؟ وہ لوگ دباؤ بڑھا رہے ہیں اور روس اس کو برداشت کرتا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف جن پابندیوں کو لگایا گیا تو تقریباً روس پر بھی ویسی ہی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ وقفے سے اور گاہی تسلسل کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور آپ چونکہ روس کے داخلی حالات سے واقف ہیں، ہمارے لیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس قدر دباؤ کے باوجود آپ کی طرف سے مسلسل دفاع کس طرح ہو رہا ہے؟ First of all, Russian people is very particular. پہلی بات یہ ہے کہ روس کے لوگ بہت خاص ہیں۔ جو بات ٹھیک ہو اس کے لیے روسی عوام کسی بھی طرح کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمن چاہتا ہے ہماری دولت اور ہمارے وسائل کو تباہ کر دے۔ ہماری عوام ایسی ہے کہ سخت ترین حالات کو تحمل کر سکتی ہے اور ہم صرف محدودیت میں اچھے احساسات رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم روسیوں کے لیے یہ پابندیاں اپنی اندرونی صلاحیتوں کو ابھارنے کا بہترین موقع ہیں۔
جب ہم اپنی ضرورت کی ہر چیز کو باہر سے لائیں گے تو پھر کام نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہماری معیشت ترقی کی سمت کو بڑھ رہی ہے۔ ہم اپنی اندرونی صلاحیتوں کو رشد دے رہے ہیں۔ یہ اندرونی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ ہم نے پہلے آزاد معیشت کی خاطر ملک کو صنعتی کرنے یعنی قومیانے کرنے میں اپنے وسائل اور ظرفیت کو برباد کر لیا تھا۔ ہم اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھے تھے۔ ہم نے ہر چیز باہر سے برآمد کرنا شروع کر دی تھی۔ ہم نے اپنی زراعت کو تقریباً نابود کر لیا تھا۔ ہم نے اپنی صنعت کو تباہ کر دیا تھا۔ لہٰذا یہ پابندیاں ہماری نجات کا راستہ ہیں۔ یہ راستہ مثبت ہے، اس لیے کہ ان سخت حالات میں ہم کوشش کریں گے، اپنے وسائل اور ذرائع کو زندہ کریں گے، اپنی معیشت کو تعمیر کریں گے، جبکہ 1990 میں آزاد معیشت نے انہیں تباہ کر دیا تھا۔ لہٰذا یہ پابندیاں نجات کا راستہ ہیں۔ ہم خود کفائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بے پناہ صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ ہم آسائشات میں شکست خوردہ ہیں، لیکن بحران کی حالت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ پابندیاں ہمیں اس وقت نقصان پہنچائیں گی جب ہم آزاد لبرل معیشت کے دائرے میں ہوں گے، اس لیے کہ اس معیشت کی بنیاد ڈالر اور مغرب سے روابط ہیں۔ جب ایرانیوں پر پابندیاں لگائی گئی تھیں، میں نے تجویز دی تھی کہ تیل کو روب یعنی روسی کرنسی میں فروخت کریں اور ڈالر میں فروخت نہ کریں۔ یہ مسئلہ اس دور میں تھا جب ایرانیوں پر پابندیاں تھیں۔ میرے خیال میں روس کے ماہرین اقتصاد لبرل اور عالمی معیشت کے مفاہیم میں اس قدر گم ہو گئے تھے کہ انہیں میری آواز سنائی نہ دی، جبکہ یہ تجویز بہت اچھی تھی۔ اب ہم مجبور ہوں گے کہ اس سمت میں سوچیں اور ڈالر سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ہم مغرب کے توسط سے اس راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہیں۔ میری نظر میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایران کی تجویز پر غور کریں کہ جس میں اقتصادی میدان میں متبادل تلاش کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ میرے خیال میں کچھ دوسرے موضوعات بھی ہیں۔ روس کی معیشت کو نجات دینے کے لیے کچھ دوسری راہیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایشیائی اتحاد کو وسعت دے سکتے ہیں اور ایران کو اس میں دعوت دیں۔ اس مرتبہ ایرانیوں کی باری ہوگی، کیونکہ وہ اب پابندیوں میں نہیں ہیں، اس لیے وہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ روس کے ساتھ روابط رکھیں کیونکہ اس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، یا یورپ کے ساتھ روابط بڑھا لیں۔ شاید آپ یہ فیصلہ کریں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں آپ کے ملک میں تمام اہم فیصلوں کے لیے ایک شورا ہے جو تمام شوراؤں سے بالاتر ہے۔ ایران دنیا میں نہ صرف مادی مفادات رکھتا ہے بلکہ اپنے حالات سے متعلق معنوی ادراک بھی رکھتا ہے۔ یہ ایرانی معاشرے کی خصوصیت ہے جس کا نام ولایت فقیہ ہے۔ اس ولایت کے مرکز میں انسانی ارادہ نہیں بلکہ خدائی ارادہ پایا جاتا ہے۔ لہذا رہبر کی قیادت اور رہنمائی ہے جو فیصلوں کی معنوی اور روحانی بنیاد کو محفوظ رکھتی ہے۔ میری نظر میں ایران کے لیے ان پابندیوں کے بغیر مستقبل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کوشش کریں اور روس کی مشکل حالت سے استفادہ کریں تاکہ قریبی روابط قائم ہو سکیں۔ معاشیات کے ذریعے چین، ہند، لاطینی امریکہ جو کہ تہاجمی امریکی تسلط سے تکالیف میں ہیں، ڈالر کے امپیریلزم کی مشکلات تحمل کر رہے ہیں، ممکن ہے معیشت کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نجات دے سکیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکیں تاکہ اس مغربی تسلط پر غلبہ پا سکیں۔ نیز اس افراطی صورتحال میں چند قطبی اقتصاد کے لیے بنیاد فراہم کر سکیں اور حقیقی اقتصادی حاکمیت کو دیکھ سکیں جو کہ ڈالر کی معیشت اور لبرلزم کے تسلط کے تضاد میں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس متبادل صورت کے لیے تصویر سازی کریں اور نقشہ بنائیں جو ہماری معنوی اور ثقافتی بنیادوں پر استوار ہو۔ اسلام جو کہ بینک کے سنتی نظام و طریقے کو رد کرتا ہے، متبادل اقتصادی نظام کے رائے حل کو تلاش کرنے کے لیے منشاء الہام ہے۔ میری رائے میں پابندیاں اچھی ہیں کہ جن کی وجہ سے اقتصاد کو وسعت دینے کے لیے ہر مرحلے میں ہم متبادل رائے حل تلاش کریں گے اور کر لیں گے۔ لبرلزم سے کاپی کیا ہوا اقتصاد نہ ہو تاکہ ہم امپیریلزم اور ڈالر سے کسی بھی طرح کی وابستگی نہ رکھیں۔ یہ ایک فرصت ہے، یہ فرصت ایک راستہ ہے کہ جسے مغرب والوں نے اپنی ان پابندیوں کے ذریعے ایجاد کیا ہے۔ ہم اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اس فرصت سے ضرور استفادہ کریں گے۔ As the Westerners say, for us, the sanctions. So we could use them for our health. Well, thank you so much. This massive, beautiful information that I think we are all eager to hear it, and I'm so thankful to God that you said it all. And I hope to
have you again on the show. Thank you very much. Thank you very Dr. Dugin. میں جناب ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوگین کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج انتہائی مفید گفتگو کی. آپ کو انہی قیمتی نظریات اور افکار کے ساتھ خدائے بزرگ و برتر کے ثبوت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ افق چینل کے اثر پروگرام میں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. Brilliant.